شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچوں کی سیریز جیتنے کے لیے پاکستان 254 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ انہوں نے آج نارووال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مختصر وقت میں سیاسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ اب پاکستان کی معاشی ترقی کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے 4 سال کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے تعاون سے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان اقدام کے آغاز کا مقصد ملک کی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی نے سیلانی لنگر خانوں کو اپنا ذاتی اقدام قرار دیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے لندن اور امریکہ میں شرمناک مظاہروں کا انعقاد کیا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی اپنی بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کو تعاون فراہم کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج مرید کے میں کھاد کی کمپنی کے مرکز کے قیام کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت اور کھاد کی صنعت کاشتکاروں کے لیے رعایتی نرخوں پر کھاد کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مختلف اضلاع میں مرکز سینٹرز قائم کرنے کی حکومت کے اقدام میں تعاون کرنے پر کھاد کمپنی کو سراہا تاکہ منافع خوروں کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں کی ہیرا پھیری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا میں مقیم کشمیری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یہ سالانہ احتجاج کشمیریوں کی بھارتی تسلط کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعادہ ہے جس نے انہیں 77 سال سے زیادہ عرصے سے ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے۔ احتجاج کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے کی۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں پر مسلسل مظالم اور حراست کے دوران قتل کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ امریکہ نے طالبان کے اہم سرغنوں کے سروں کی بھاری قیمت کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق طالبان نے گزشتہ اطلاعات کے برعکس زیادہ امریکیوں کو مغوی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم فوری طور پر ان کے بڑے سرغنوں کے سروں کی انتہائی بھاری قیمت مقرر کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسامہ بن لادن کے لیے مقررہ رقم سے بھی زیادہ ہو۔ طالبان انتظامیہ کے ایک ترجمان نے تصدیق کی کہ حال ہی میں بدلے میں 2 امریکیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے حملے کر کے ایک بچی سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے جنوبی گاؤں میں 2 سالہ فلسطینی بچی کو سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز کے اختتام پر 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 76 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اب تک کا سکور یہ ہے: ویسٹ انڈیز 163 رنز اور 244 رنز، پاکستان 154 رنز اور 76 رنز، 4 کھلاڑی آؤٹ۔ پاکستان کو میچ اور 2 میچوں کی سیریز جیتنے کے لیے 178 رنز کی ضرورت ہے جبکہ 6 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.